اللهم صل وسلم ورحم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين حتى لا يبقى من الصلاة والسلام والرحمة والبركة شيء وسلام على المرسلين لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين۔ قابل احترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء ختم رسول مولا کل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ جل شانہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ سامعین محترم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عنوان سے تسلسل کے ساتھ ہم نے ذکر خیر کرنے اور سننے کی ہر جمعہ سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی چشتی قادری بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کا یوم وصال تھا۔ عرس شریف کی نسبت سے حضرت کی کتاب سے محبت رسول کے واقعات اور خود حضرت کے محبت رسول کا تذکرہ کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ معزز سامعین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے انوار احمدی نامی جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی عظمت سے متعلق تحریر کی ہے، اس میں صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب ملحوظ رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنا کس قدر صحابہ کرام کے نزدیک قریب تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذرا برابر بھی بے ادبی ان کے لیے گوارا نہیں تھی، اس کا تذکرہ بانی جامعہ نے اس کتاب میں فرمایا۔ معزز حاضرین، حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمٰن نے ادب سے متعلق جو احکامات قرآن حکیم میں نازل ہوئے ہیں ان آیتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سنیں، محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور کی اطاعت کریں، اور اطاعت کرنے کے لیے حضور کی محبت لازم ہے، اور محبت کا تقاضا ہے ادب ملحوظ رہنا۔ ادب محبت کا تقاضا ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں محبت ہے، اور محبت کے تقاضے میں اطاعت و فرما برداری اور ادب ہے۔ تو اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعوں میں تذکرہ سماعت کیا کہ کس طرح صحابہ کرام حضور کی اطاعت و فرما برداری کیے کہ راتوں رات اعلان ہوا شراب حرام ہو گئی تو شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو انہوں نے وہ پھینکی ہوئی انگوٹھی بھی نہیں اٹھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے گزرتے ہوئے اپنا سر جھکا کر گزرے ٹہنی سے، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے اپنا سر جھکاتے ہوئے گزرے، جبکہ وہ درخت کی ٹہنی آپ کو نہیں لگتی تھی۔
یہ تمام واقعات اور تفصیلات ہم نے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی، اس قدر اطاعت و فرما برداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی ہے۔ تو اطاعت کے ساتھ محبت کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے ادب، احترام۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی آوازوں کو چھوٹی رکھو حضور کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آواز کے ساتھ تم بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا ایک دوسرے کے ساتھ آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے قرآن حکیم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں راعنا مت بولو، انظرنا کہو۔ راعنا منافقین اپنی زبان میں اس کے کم درجے کے معنی سوچ کر حضور کی بے ادبی تصور کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام حضور کے دربار میں عرض کرتے، کسی بات کو سننے میں اگر غفلت ہو جاتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رعایت کیجئے، مطلب سننے سے ہم میں غفلت ہوئی، ہم سننے سے ہم سے خطا ہو گئی، ہم سمجھ نہیں پائے، پھر ارشاد فرمائیے بولنے کے بجائے راعنا بولتے ہم پر رعایت کیجئے، یا رسول اللہ پھر سے بولیے نہیں بولتے ہم پر رعایت کریے بولتے۔ یہ بھی ایک ادب ہی کا حصہ تھا، لیکن باوجود اس کے صحابہ کرام راعنا کہتے یا رسول اللہ ہم پر رعایت کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کو وہ بات سمجھاتے۔ لیکن یہ راعنا کا لفظ منافقین سن کر خوش ہوتے اور حضور کی بے ادبی تصور کر کے دل میں مسرت محسوس کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے ایمان والو تم راعنا مت بولو، وقولو، اور تم بولو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے، یہ بولو۔ رعایت کیجئے بولنے کا لفظ بولنے کے بجائے ہم پر نظر کیجئے بولو۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، تمہیں یہ انظرنا بولنے کی نوبت بھی نہ آئے، حضور کی بات غور سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں راعنا کہنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ کسی کا دل میں بھی حضور کے خلاف سوچنا اللہ کو گوارا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ بنا لو جیسا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک دوسرے کو کیسا بلاتے ہیں صاحب؟ نام لے کے بلاتے، فلاں بھائی، فلاں صاحب، فلاں فلاں فلاں، نام لے کے بلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ بنا لو جیسا تم ایک دوسرے کو آواز کے ساتھ بلاتے ہو، ایسا بلانے سے بھی اللہ نے منع فرمایا، آواز سے بلانے سے بھی منع فرمایا، ایک دوسرے کو جیسا بلاتے ویسا بلانے سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منع فرمایا۔ تو قرآن حکیم کی ان آیتوں کا تذکرہ حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان اس کتاب انوار احمدی میں تحریر فرما کر واقعات صحابہ کرام کے ادب بجا لانے کے واقعات ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپسی اختلاف تھا، جھگڑا تھا، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ صلح کرانے میں تاخیر ہوئی اور وقت نماز جا رہا تھا،
جماعت کا وقت گزر رہا تھا، تو مؤذن صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجازت سے اقامت بولی۔ حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کی امامت فرماتے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اجازت سے مؤذن صاحب اقامت دیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دوران نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے، نماز چل رہی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے، حضور پیچھے سے تشریف لا لیے۔ بانی جامع علیہ رحمت و رضوان تحریر فرمائے وہ حدیث شریف وضاحت کے ساتھ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا، نماز پڑھتے وقت اپنی نظر ادھر ادھر کہیں بھی نہیں لے جاتے، بس نماز میں جس جگہ نظر رکھنا ہے بس وہیں پر نظر رکھتے، نظر ادھر ادھر، توجہ ادھر ادھر نہیں لے جاتے۔ کیا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور جیسا ہی آئے صحابہ کرام کو اطلاع ہو گئی حضور کے آنے کی۔ ایک تو حضور جہاں سے گزرتے حضور کی مہک سے خود بخود پتہ چل جاتا کہ حضور کی آمد۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا جسم انور بڑا نورانی تھا، خود بخود اس قدر روشنی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چل جاتا۔ صحابہ حالت نماز میں ہیں، حضور کے آنے کی اطلاع ہو گئی صحابہ کرام، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ جیسا ہی ٹھہرے صحابہ کرام اپنے ہتھیلیاں بجانا شروع کرے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کرے تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ زور سے ہاتھ مارنا شروع کرے، تعلیمہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز زیادہ ہوئی تو اس طرف توجہ کر کے اپنا چہرہ پلٹاتے ہوئے حضور کی طرف دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائے۔ حضور پیچھے نماز کے لیے ٹھہر رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پلٹ کے دیکھے تو حضور بولے تم ہی پڑھاؤ نماز، تم ہی نماز پڑھاؤ، اشارہ کر رہے ہیں، حضور حکم فرما رہے ہیں تم ہی پڑھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں نماز کے مصلی سے پیچھے آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تکمیل فرمائی۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت بانی جامع علیہ رحمت و رضوان یہ حدیث تحریر فرمائے اور آگے روایت ذکر کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بولے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں تو تم کو حکم دے رہا تھا، تم ہی نماز پڑھانا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت ابو قحافہ۔ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھے۔ اور ایک حدیث شریف بانی جامعہ تحریر فرمائے، جب صلح حدیبیہ ہوا، حدیبیہ کا واقعہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ واپس ہو چکے تھے، بعد میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حدیبیہ ایک مقام ہے جس کا تذکرہ ہم نے محبت رسول کے عنوان کے درمیان میں اس کا تذکرہ سنا ہے۔ تو وہ حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور وہ کفار مکہ دونوں میں ایک معاہدہ طے ہوا، صلح نامہ طے ہوا۔ وہ صلح نامہ تحریر فرمائے مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ، معاہدہ تحریر کیے۔ وہ معاہدے کے اوپر جو اصل عبارت تھی وہ عبارت یہ تھی کہ یہ جو باتیں ہیں یہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، بلکہ تھا مفہومی کلام کر رہا ہوں،
یہ رسول اللہ صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ تحریر بنی. تو وہ اہل مکہ نے بولا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو پھر آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہی نہیں تھا، تو اس کے اندر آپ رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ مٹائیے، آپ وہ رسول اللہ مٹو، بولو محمد بن عبداللہ لکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ لکھنے والے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ لفظ میٹ دو. تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ اب تو کیا کبھی بھی نہیں مٹا سکتا، مجھ میں مجال نہیں ہے کہ آپ رسول ہیں یہ جملہ میں میٹوں، میں ہرگز نہیں میٹتا، کبھی بھی میں نہیں میٹتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاہدے والے پیپر کو، کاغذ کو لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ رسول اللہ کو میٹا، پھر اپنا نام محمد ابن عبداللہ لکھ کر وہ سارا معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرمائے. معزز سامعین، حضرت بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت والرضوان انوار احمدی میں یہ روایتیں تحریر فرمائے، تحریر فرما کر کہتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا تو فرض ہے. حضور کے حکم پر عمل کرنا کیا ہے صاحب؟ فرض ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے حکم تم اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں تمہیں تم اس سے رک جاؤ. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ اور رب کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے. تو یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے، حضور پیچھے سے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام جو نماز میں مصروف تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بجا کر اطلاع دی کہ دیکھو حضور تشریف لا چکے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پلٹ کر حضور کی طرف دیکھے اور پھر پیچھے ہٹنا چاہے. حضور نے کہا ہے ابو بکر تم آگے بڑھو نماز پڑھاؤ. حضور نے حکم دیا، باوجود اس کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کی امامت تکمیل فرمائی. اور یہاں مولا کائنات رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے میدان میں وہ معاہدہ تحریر فرمائے. حضور نے کفار مشرکین کے بولنے کی وجہ سے رسول اللہ میٹنے کا حکم فرمایا، لیکن مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہونے والا جملہ میں کبھی بھی ہرگز نہیں مٹا سکتا. پھر خود حضور مٹائے. حکم تھا کہ صدیق اکبر کو اے ابو بکر تم آگے رہو، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. اور حکم تھا اے علی یہ جملہ میٹ دو، لیکن مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ نہیں میٹا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت والرضوان نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرضیت والی آیتوں کو ذکر فرماتے ہوئے یہ حدیث تحریر فرما کر وضاحت فرمائے. دیکھو صحابہ کرام کے نزدیک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو کس قدر تھی کہ کیسے کیسے انداز میں اپنی جانیں حضور کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. لیکن یہ ادب کا کیسا معاملہ ہے کہ یہاں پر حضور کے ادب کے خاطر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے نہیں رہے بلکہ پیچھے آ گئے اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے حضور کے رسالت والے جملے کو حکم کے باوجود بھی نہیں میٹا. اس قدر صحابہ کرام حضور کے ادب کا لحاظ فرماتے. اللہ اکبر. معزز سامعین، ائمہ کرام تو حضور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی بے انتہا ادب ملحوظ رکھتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک حال بانی جامعہ علیہ رحمت والرضوان تحریر فرمائے ہیں اسی کتاب انوار احمدی میں، اسی عنوان کے تحت، ادب رسول کے عنوان کے تحت.
پہلے ایک حدیث شریف سن لیں. ایک خاتون حضور کے زمانے میں چوری کرنے کے گناہ کا ارتکاب کری. چوری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا. صحابہ کرام میں سے کسی نے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں اس خاتون کے لیے سفارش کی ہے. یہ فلاں خاتون ہے, اس کے حق میں سفارش کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی, اور نام ہے حدیث شریف میں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام ہے, تو حضور فرمائے میری بیٹی بھی ہوتی تو میں یہی حکم جاری کرتا. یہ حدیث شریف ہے, تعلیم امت کے لیے ہے. اس کا مطلب سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ سے وہ گناہ کا ارتکاب ہونے والا تھا یا ہوا, وہ گناہ کرتی ہیں یا ایسی صفت تھی, وہ مطلب نہیں ہے. لیکن شریعت پر عمل کرانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کس قدر سخت تھے وہ بتلانا مقصود ہے. تو یہ حدیث شریف. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نیک خاتون کے لیے یہی حکم جاری ہوا. یہی حکم جاری. نیک خاتون ہے بلکہ کوئی سفارش کرے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بانی جامعہ تحریر فرمائے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے کی کتاب کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر فرمائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ حدیث شریف نقل کیے, تحریر فرمائے, جب یہ حدیث ذکر کیے, کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کون سی؟ قطع ید کا حکم جو حضور علیہ السلام نے خاتون کے لیے لگایا اور جو جملہ حضور نے اپنی بیٹی سے متعلق ارشاد فرمایا. جب یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائے, نقل کیے, ذکر فرمائے, تو آپ نے اس حدیث شریف کو ہو بہو نقل نہیں کیا انہی الفاظ میں, بلکہ صرف اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے بارے میں کہا, بلکہ لفظ فلاں بولا, نام ذکر نہیں فرمائے. کیا لفظ بولے؟ فلاں بول کے لفظ بولے, نام ذکر نہیں فرمائے. اور میں بھی حضور علیہ السلام کا جملہ صرف حضور کی بیٹی بولا, میں نے اس نسبت سے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا نام ذکر نہیں کیا, وضاحت کے لیے سمجھا رہا ہوں. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف فلاں بول کے لفظ فلاں بول دیے وہاں پہ. حضور نے کہا فلاں بھی اگر ہوتی تو میں یہی حکم جاری کرتا. اس طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر فرمائے. بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اگر حدیث شریف کے ذکر کرنے کا اصول یہ ہے, حدیث ذکر کرنے کا اصول یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ہو بہو وہی الفاظ ذکر کیے جائیں. یہ حکم ہے. حدیث من اگر نقل کر رہے ہوں تو ہو بہو ذکر کریں, حدیث کے یہ الفاظ ہیں. باوجود اس کے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث کے ان الفاظ کو جو حضور نے اپنی بیٹی سے متعلق ارشاد فرمایا تھا تعلیم امت کے خاطر اور شریعت کے حکم کو نافذ کرانے کے خاطر, اس حضور کے اس جملے کو حذف کرتے ہوئے فلاں بول کر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر فرما دیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام ہو کہ ائمہ مجتہدین ہو, سبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے. تو ادب نہایت ضروری ہے. ادب سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. جو بے ادب ہو جاتا ہے وہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے, اور انبیاء کرام کی بے ادبی تو کفر ہے, اسلام کے احکامات کی بے ادبی بھی کفر ہے. اور کفر آخرت کو برباد کر دیتا. کوئی نعمت آخرت میں نہیں ملتی صاحب, کوئی نعمت. جو شخص کفر پر مرتا ہے کوئی چیز اس کے ہاتھ کو نہیں آتی آخرت میں.
کوئی نعمت اللہ کی اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے لازم اور ضروری ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کل عجیب و غریب دور نکل چکا ہے، فلاں جماعت والا آیا، فلاں فرقے والا آیا، فلاں فرقے والا آیا، انہیں آیا اس کی باتوں میں آ گئے، انہیں یوٹیوب پہ آیا اپنا بیان دیا اس کے باتوں میں آ گئے۔ کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات اس دور میں رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی انجینئر کو کوئی اپنا پیشوا بنا رہا ہے اسلام کے لیے، کوئی کسی اور کو اپنا پیشوا بنا رہا ہے، کوئی تصوف کے نام پہ داڑھی منڈا کٹا کوئی آیا تو کوئی گوہر شاہی کو لے کے نکل جا رہا، کوئی محمد علی مرزا کو لے کے نکل جا رہا، کوئی کسی کو لے کے اس کی تقلید میں نکل جا رہا۔ نہیں، اسلام کا عقیدہ وہی حق ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹیں گے ایمان چلے جاتا صاحب۔ اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک امام کی تقلید لازم پکڑیں، اگر تقلید کے راستے سے بھی ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تقلید نہایت ضروری ہے، تقلید نہایت ضروری ہے۔ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ جاہل خود قرآن اور حدیث سے احکامات نکال کر عمل نہیں کر سکتا، اسی لیے اس پر لازم ہے کہ وہ جنہوں نے قرآن و حدیث کے نتیجے سے احکامات بتلائے ہیں ان کے بتلائے ہوئے احادیث کے اور قرآن کے نتیجے کے مطابق عمل کر لینا، یہی تقلید ہے۔ اور کوئی غیر مقلد اپنے آپ کو غیر مقلد اور سلفی کہہ کر کسی مسئلے پر عمل بھی کر رہا ہے نا، وہ کسی نہ کسی عالم کے بتائے ہوئے مسئلے پر ہی عمل کر رہا ہے، خود تحقیق کر کے نہیں عمل کر رہا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اپنے امام کی تقلید کریں، امام کی تقلید کریں اور ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ جو بے ادب ہو جاتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب بڑے لوگوں کا۔ اسی لیے ادب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور علماء کرام کا، اکابرین کا، اپنے بڑوں کا، خاندان کے بڑوں کا، اپنے سے بڑوں کا، اپنے سے بڑے رتبوں کا، اپنے سے بہتر کا، چاہے وہ عمر میں اپنے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، ہر ایک کا ادب لازم ہے۔ اسلام ادب کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ادب کے عنوان پر آئندہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مصیبتوں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو دور و دفع فرما دے۔ اے پروردگار عالم مولا، ہم تمام کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، پکی محبت عطا فرما، کامل محبت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے سبب پروردگار عالم مولا ہم کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن اعمال سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، ان تمام برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق و ہدایت عطا فرما۔ شیطان کے شر سے، اسرار کے شر سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، خبیث شیاطین و جنات کے شر سے ہماری حفاظت فرما، رات کے اندھیرے کے فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، گیٹی مارنے والیوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، حسد کرنے والوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار انسانوں اور جنات کے خبیث وسوسوں سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی اور متعلقین کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ دین اسلام پر ہم کو قائم رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہیدوں کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو پروردگار قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔